السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں. اچھا، پرسنل برانڈنگ سے متعلق بہت سارے کوشچنز آتے ہیں کہ پرسنل برانڈنگ پہ جو آپ بات کرتے ہیں یہ بنیادی طور پر کیا چیز ہوتی ہے، اس میں نیشز کسے کہتے ہیں، اور اس کا فریم ورک کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے کیا بینیفیشیل ہے، کیا فائدہ مند ہے. تو دیکھیں، آج کے دور میں اگر آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس موبائل فون ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا کے مطلب فیس بک اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب اکاؤنٹ ہے، ٹک ٹاک انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، لنکڈ ان اکاؤنٹ ہے، تو پرسنل برانڈنگ اسے کہتے ہیں کہ آپ ان اکاؤنٹس کے اوپر، جو آپ کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس ہیں، ان اکاؤنٹس کے اوپر آپ اپنی ایسے کسی علم، تجربے، کسی کام جس کے بارے میں آپ سب سے اچھا جانتے ہوں، یا پھر جس کے بارے جو آپ کی دلچسپی کی چیز ہو، آپ کو جس کام میں مزہ آتا ہو، جس چیز کو آپ ڈیلی بیسس پہ کرتے رہتے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں، تو اس کسی کام کے بارے میں، کسی علم کے بارے میں، کسی تجربے کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں انفارمیشن، انسٹرکشنز، کوئی ہدایات، یا کہہ لیں آپ اس کے بارے میں کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز، یا کوئی رولز ریگولیشن، یا کچھ احتیاطیں اگر آپ اس کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، تو اس نیش میں آپ کی پہچان بنتی ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک آدمی ہے جو کہ لوگوں کو صحت کے بارے میں بتاتا ہے کہ صحت کیسے اچھی رکھی جا سکتی ہے. ایک آدمی ہے لوگوں کو کسی خاص مضمون، میتھمیٹکس ہو گیا، انگلش ہو گیا، سائنس ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، سوشل اسٹڈیز ہو گیا، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ پری پرائمری میں، پرائمری میں، مڈل میں، اپنا 9 میٹرک میں، یا انٹرمیڈیٹ میں، گریجویشن لیول میں، ماسٹرز لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پر اس مضمون کی کیا اہمیت ہے، کس طرح سے اس مضمون کو پڑھا جاتا ہے، کس طرح اس مضمون کو پڑھایا جاتا ہے، اس مضمون میں امتحان کیسے دیا جاتا ہے، اس مضمون کی لرننگ کیسے ہوتی ہے، اس کا سلیبس کہاں پر بیسٹ آپ کو مل سکتا ہے، یا کسی سلیبس کے کچھ نکات کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے. یا اسی طریقے سے وہ ایک درزی ہے اور وہ اپنے کام کے بارے میں لوگوں کو دکھاتا ہے کہ میں کس طرح سے جو ہے وہ کپڑے سیتا ہوں، کیسے کٹنگ کرتا ہوں، کیسے جو ہے میں اس کے یعنی کہ اس میں مارکنگ کرتا ہوں، سائز کیسے لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ڈیزائننگ میں کیسے کرتا ہوں، اور اس میں سیتے وقت کون سی چیزیں ہیں جو عموماً لوگ دھیان نہیں رکھتے، اس کی وجہ سے کپڑوں کی فٹنگ صحیح نہیں آتی ہے. یا اسی طریقے سے کچھ سنار ہے، وہ مختلف جو ڈیزائنز ہوتے ہیں مارکیٹ میں، مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں، مختلف جیولری ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ یہ کتنے گرام سونے سے بنی ہے، اور اس کی ڈیزائننگ کیسے کی گئی ہے، اس کی خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے، اس میں پیسے آپ کیسے بچا سکتے ہیں، سیل پرچیز وقت آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اصلی سونا نقلی سونے کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیرٹ کیسے پتہ چلتا ہے. یا اس طریقے سے وہ بہت ساری چیزوں کو بارے میں گائیڈ کرتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے لوگوں کو، یا کسی چیز کے بارے میں انٹرٹیننگ کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر وہ کسی واقعات کو بہت انٹرٹیننگ انداز میں بتا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، اس بچوں کی پرورش تربیت کیسے کرنی، اس کے بارے میں وہ گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے. یا اسی طریقے سے ایک بہت ضعیف العمر آدمی، اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے تجربے اس نے کیے ہیں، اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں اس نے غلط ہوتے دیکھی ہیں، تو اس کو صحیح کرنے کیسے کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے. ایک وکیل ہے، وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے کہ قانون کی پاسداری کیسے کی جاتی ہے، قانون توڑنے پر سزائیں کیسے ملتی ہیں، خدا نہ خواستہ آپ پہ کوئی ایلیگیشن لگتی ہے تو اس کا آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں، یا آپ کے حقوق کون کون سے ہیں، اس کے بارے میں وہ آپ کو ایجوکیٹ کرتا ہے. تو ایک عالم دین ہے، وہ لوگوں کو دینی مسائل کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے، دینی مسائل کے بارے میں بتاتا ہے، شرعی احکامات ان کو بتاتا ہے، اللہ رسول کی ان کو تعلیم کرتا ہے، احکامات بتاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ جو کہ لوگوں کے بنیادی جو مسائل ہوتے ہیں، جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرتا ہے، آگاہ کر رہا ہے، اور لوگوں کے مسائل کا جوابات دے رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک مطلب آپ دنیا میں بہت ساری فیلڈز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ آپ کا بھی واسطہ ہوگا، تعلق ہوگا، اور اس فیلڈ کے بارے میں اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو کنٹینٹ کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہی فراہم کریں گے، لوگوں کو گائیڈ کریں گے، تو آپ اس نیش کے پرسنل برانڈ بن جاتے ہیں. یعنی آپ پرسنل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خود ذاتی طور پر برانڈ ہو. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پر بینکس ہیں، تو اس میں برانڈز ہوتے ہیں، جیسے کہ نیشنل بینک ہے، یا پھر آپ میزان بینک ہے، یا حبیب بینک ہے، یو بی ایل بینک ہے. اسی طریقے سے آپ جاتے ہیں تو آپ ریسٹورنٹس میں مختلف برانڈز دیکھتے ہیں، جس میں کے ایف سی ہے، میک ڈونلڈز ہے. اس کی نام میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ کراچی میں، پاکستان میں بھی بڑا معروف ہے، لیکن ہمیں اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ کباب جیز ہے، اس کے علاوہ جو ہے سپر ہائی وے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں شنواری کے نام سے بہت سارے ریسٹورنٹس چل رہے ہیں. بہت سارے ریسٹورنٹ برانڈز ہوتے ہیں، یعنی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کھانا اسی ریسٹورنٹس میں کھانا ہے، یہیں جا کے کھانا ہے. کچھ علاقائی برانڈز ہوتے ہیں، کچھ ملکی سطح پہ برانڈز ہوتے ہیں. اسی طرح آپ چلتے ہیں تو آپ کو، یعنی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کپڑوں میں برانڈز ہوتے ہیں، جنید جمشید ہے، جے ڈاٹ ہے، الکرم ہے، یا اس طریقے سے جو ہے وہ بہت سارے برانڈز ہیں. آپ ثنا صفی ناز ہیں، خواتین کے الگ برانڈز ہیں، مردوں کے الگ برانڈز ہیں، ماس جی ہے.
تو اس طرح کے کچھ برانڈز جو ہیں. تو یہ سوسائٹیز میں بھی کچھ برانڈ سوسائٹیز ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک پروڈکٹ برانڈ ہے یا کمپنی برانڈز ہیں. اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ برانڈ ہوتے ہیں، جس میں آپ اگر اسلام کے اس سے دیکھیں تو ہمارے صحابہ کرام سارے برانڈز تھے. آپ علیہ السلام کے ساتھ آج تک بھی 14 سال تک بھی دنیا کی نمبر 1 برانڈ جو ہے وہ ہے رہ چکی ہے. اسی طرح جو ہے آپ دیکھتے ہیں تو آج کے دور میں کرکٹ کے میدان میں دیکھیں تو شاہد آفریدی برانڈ ہے. اس طریقے سے اور بہت سارے برانڈز ہیں، بابر اعظم برانڈز ہیں، مختلف ملکوں کے پلیئرز ہیں وہ برانڈز ہیں. اسی طرح یہ انہوں نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنائی. علماء کرام میں اگر آپ دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تو یہ یا اس طرح مولانا منظور مینگل صاحب ہیں. یہ لوگ برانڈز ہیں. تو علم کے میدان میں انہوں نے اپنے آپ کو برانڈ بنایا، اپنی کام سے اپنی پہچان بنائی ہے. تو یہ جتنے سارے لوگوں کے نام ایکٹرز میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سب نے اپنے آپ کو اپنے کام سے پہچان بنائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان، کسی بھی انسان کو بیکار نہیں بنایا. کسی بھی انسان کو، ایون چاہے وہ چوکیداری کر رہا ہے، وہ کوئی سویپر کا کام کر رہا ہے، وہ کہیں پر کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی پیون کی نوکری کر رہا ہے، کہیں منشی ہے، کہیں وہ ریسیپشن پہ کام کر رہے ہیں. میں چھوٹی نوکریوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سب لوگوں کے پاس بھی کسی نہ کوئی صلاحیت موجود ہے، کوئی نہ کوئی اسکل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ نہ کچھ ایسا ڈال کے بھیجا ہے جو ان میں انفرادیت کے ساتھ ہے، یعنی جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہے، ان کے ساتھ خاص ہے. تو اگر یہ لوگ اپنے اس کاموں کو سوشل میڈیا کے اوپر، یہ کام کیسے کیا جاتا ہے، کیسے بہتر انداز میں ہو سکتا ہے، اس کو ایجوکیٹ کریں، اس کے بارے میں انفارمیشن دیں، اس کے بارے میں فیکٹس اینڈ فگرس لوگوں کو بتائیں، یا اس کے کوئی انٹرٹیننگ انداز سے اس کو جو ہے وہ کرنا شروع کریں. مثال کے طور پر صحافت ہے، اس کو بہت سارے لوگ انٹرٹیننگ انداز سے بھی کرتے ہیں. پوڈ کاسٹ ہے، اس کو بہت سارے لوگ انٹرٹیننگ انداز سے کرتے ہیں. چیزوں کی خرید و فروخت ہے، اس کو بہت سارے لوگ انٹرٹیننگ انداز کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے کہ ایک بڑی مشہور ہوئی تھی کہ ایک ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی، انڈیا کی تھی غالباً، کہ جس کے اندر کہ اس ویری ونڈرفل، یعنی وہ اپنے کپڑوں کی پروڈکٹ کو کوئی خاتون تھی وہ دکھا رہی تھی، وہ میم بھی بنی تھی اس کے اوپر. اور پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جو کہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، انٹرٹیننگ انداز سے کے ساتھ کرتے ہیں. تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یقیناً اگر نہیں، اس میں یقیناً آپ کے پاس کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو پہچانیں. سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ویڈیو کانٹینٹ بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کریں. جیسے کہ میں نے ابھی ایک ویڈیو کانٹینٹ بنایا ہے پرسنل برانڈنگ کے اوپر. تو اس طرح آپ کے پاس بھی کوئی نہ کوئی ایسی نیش ہوگی جس پر آپ بات کر سکتے ہوں گے، جس کے بارے میں آپ کو لوگوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہوگا، جس کے بارے میں لوگ آپ سے بات سننا چاہتے ہوں گے، اور لوگوں کو یہ ہوگا کہ اس کو اس چیز کے بارے میں زیادہ پتہ ہے. تو اس چیز کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ویڈیو کانٹینٹ بنا کے اپلوڈ کرنا شروع کریں. ایک دن مختص کریں، روزانہ کی بنیاد پہ کام کریں، وقت مختص کریں، دورانیہ مختص کریں، جگہ مختص کریں، اور اپنی نیش کو منتخب کریں اور اس کے اوپر ویڈیو کانٹینٹ بنائیں. روزانہ تھوڑا تھوڑا بولنے کی کوشش کریں، کیمرے کو فیس کریں، کیمرہ سامنے لگائیں، اس پہ کچھ نہ کچھ بات کریں، اور پھر اس کو آپ سوشل میڈیا کے ملٹیپل پلیٹ فارم پہ، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام پر اپلوڈ کر دیں. جسٹ اتنا کرنا ہے. آپ جسٹ ویڈیو بنائیں، جو را ویڈیو ہے اسی کو اپلوڈ کریں. کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، جسٹ کیمرہ اوپن کرنا ہے. کوئی بغیر مائک کے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، صرف سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہے اور میں ویڈیو بنا رہا ہوں. تو جسٹ آپ نے ویڈیو بنانی ہے، ایسے اپلوڈ کرنا ہے. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایک زندگی گزارنے کا مقصد ملے گا. دیکھیں، ہم روزانہ کے روٹین ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا، صبح آفس گئے، شام کو آ گئے، گھر میں بیوی بچوں کو وقت دیا، خاندان والوں کو وقت دیا، بس کسی کی دعوت میں شریک ہو گئے، کسی کے غم میں شریک ہو گئے، تو نماز پڑھنے چلے گئے، کھانا کھا لیا، سو گئے، صبح اٹھے، پھر وہی روٹین. تو یہ روٹین زندگی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رضا کے لیے پیدا کیا. تو اللہ کی رضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی رضا کے لیے ہمیں پیدا کیا. تو اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ دنیا میں بہت سارے کام کر کے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں، صحابہ کرام جو تھے، ان سب نے کوئی نہ کوئی کام اپنے ساتھ ایک مختص کیا. اور جتنے لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی کام کو اپنے ساتھ مختص کرنے کے ساتھ ہی ہوئے ہیں. تو آپ کو زندگی گزارنے کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ملے گا، زندگی گزارنے کی وجہ ملے گی آپ کو. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کی معاشی انکم میں بھی اضافہ ہوگا، یعنی آپ کی معاشی آمدن جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، معاشی استحکام آپ کو حاصل ہوگا. جو بھی پرسنل برانڈز ہوتا ہے، جتنے کو بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے وہ کسی نہ کسی حد تک اسٹیبلشڈ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ برے حالات میں، اسٹیبلشڈ ہیں، کسی نہ کسی حد تک اسٹیبلشڈ ہیں. تو یہ جو آپ کی یعنی کہ اسٹیبلشڈ ہونے کی صلاحیت ہے، اس کا انحصار ہوتا ہے کہ آپ کتنے قابل ہیں. قابلیت کی بنیاد پر پیسہ آتا ہے آپ کے پاس، اور قبولیت کی بنیاد پر بھی آتا ہے. لک بھی ایک حد تک کام کرتی ہے اس کے اندر، لیکن آپ کی محنت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. یعنی آپ ایک پرسکون لائف زندگی گزارتے ہیں، آپ ایک سیٹسفائی لائف گزار رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک سیٹسفائی لائف گزاروں، ایک پرسکون لائف گزاروں، اپنے خرچوں کے لیے میں خود مستحکم ہوں، تو اس کے لیے آپ کو پرسنل برانڈنگ کرنی پڑے گی. اپنی نیش کے لوگوں کو بتانا پڑے گا، اس کی پہچان کروانی ہوگی، اس کا انتخاب کرنا ہوگا سب سے پہلے، اور اس کے اوپر ویڈیو کنٹینٹ کے ذریعے سے ہی لوگ اس کو پہچانتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.